مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت علیات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد محمد وآل محمد. خداوند عظیم ان تمام دوستوں کو جنہوں نے ان مجالس کے لیے زحمت کی ہے، خصوصاً ڈاکٹر حیدر شیرازی جن کی طرف سے مجلس ہے، خداوند عظیم ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جتنے دوست یہاں پہ خدمت کرنے والے ہیں سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند عظیم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں. خدا نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ، یہ اطاعت خدا وہی اطاعت رسول ہے. دوبارہ پھر اطاعت رسول فرمانا در حقیقت اس خاطر تھا کہ رسول کے جیسے بھی احکام ہوں، چاہے وہ خدا کی طرف سے ارشاد فرمائے تب بھی اطاعت واجب ہے، چاہے اپنی طرف سے ارشاد فرمائے تب بھی اطاعت واجب ہے رسول کی. اور اس پہلو میں خدا نے اولی الامر کو شامل کر دیا ہے رسول کے ساتھ کہ ذاتی امر کی حیثیت سے جیسے اطاعت رسول کی واجب ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. کل بیان ہوا تھا کہ اطاعت خدا کا مطلب کیا ہے. چونکہ مطلق حکم دیا ہے، ہر حال میں خدا کی اطاعت کرنی ہے، لہٰذا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انسان امر خدا کے سامنے، حکم خدا کے سامنے اختیار کی بات کرے، کہ اسے ذرہ برابر بھی اختیار حکم خدا کے سامنے نہیں ہے. لہٰذا آپ سے اطاعت کو اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، اور اس میں کمال کا درجہ سر تسلیم خم ہے کہ بالکل ذرہ برابر آپ کے دل میں امر خدا کے مقابل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے. پاک پیغمبر کی یہی اطاعت خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کے بھی بعین ہی یہی تقاضے ہیں کہ حکم پیغمبر کے سامنے ذرہ برابر آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے. فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی قسم خدا فرما رہا ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم اے رسول، لا یؤمنون، یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلوں کے مقابل میں ان کے دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں آنی چاہیے. ویسلموا تسلیما، تیرے سامنے پورا سر جھکا دے. آپ نے دیکھا کہ خدا جیسی اطاعت اپنی چاہتا ہے کہ میرے احکام کے مقابل میں تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں آنا چاہیے، چون و چرا نہیں ہونی چاہیے، تسلیم کامل ہونا چاہیے. اس لیے حضرت ابراہیم کو
خدا نے ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ میرے اوامر پہ، میرے احکام پہ سر جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں نے سر جھکا دیا ہے بارے جو تو فرمائے گا۔ ابراہیم سر جھکا کر کے اس پہ عمل کرے گا، کہیں یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ خدا نے مدتوں کے بعد بیٹا دے دیا، خدا نے کہا ابراہیم اسے ذبح کرو، ذرہ برابر بھی دل میں یہ بات نہیں ہے بار الہ کیسے بیٹا ذبح کرنا، انسان کو قتل کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا نہیں خداوندہ تیری مرضی ہے، تیرا حکم ہے۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بابا آپ حکم پہ عمل کریں، میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں، آپ حکم خدا پہ عمل کریں، میں بھی صبر کرنے والا ہوں۔ آپ کو ملت مسلمین کس نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، ابراہیم وہ ہے جس نے آپ کو مسلمان کہا ہے۔ اس مسلمین کا مطلب کیا ہے؟ جیسا جذبہ تسلیم حضرت ابراہیم میں پایا جاتا تھا ویسا جذبہ تسلیم مسلمین میں ہونا چاہیے، تب وہ ملت ابراہیم بنتی ہے کہ خدا کے سامنے جذبہ تسلیم ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی ایمان سے بھی وہ بڑا مرتبہ ہے، اسلام کی بعد والی کیفیت ہے۔ ایک اسلام ابتدائی ہے، آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں زبان سے، خدا آپ کو مسلمان شمار کرتا ہے۔ اس کے بعد دل کی نوبت آتی ہے، جب دل سے مان لیتے ہیں خدا آپ کو مومن تسلیم کرتا ہے، اور اس کے بعد جب تسلیم کا مرحلہ آتا ہے پھر خدا آپ کو مسلم تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو حضرت ابراہیم نے نام دیا تھا کہ یہ جو میرے بعد آنے والی ملت ہے یہ مسلم ہے بار الہ۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تیرے سامنے، تیرے احکام کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کہیں تیرے احکام کے مقابل میں ان کے دلوں میں میل نہیں آتی ہے، یہ کام میں کیوں کروں، اس میں میرا نقصان ہے۔ خدا آپ سے طلب کرتا ہے اپنے مال میں سے 20% میرے راہ میں کر دو، میرے نبی کے لیے کر دو، میرے نبی کی آل کے لیے کر دو، زکوٰۃ کے عنوان سے اپنے مال میں سے اتنا دے دو۔ جس کے دل میں میل آ جاتی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ واقعات حضور کے دور سے ملتے ہیں، ایک شخص ہے جو نادار ہے، عرض کیا حضور پاک سے میرے لیے دعا فرمائے، خدا مجھے مال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مال تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، چونکہ خدا خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں میں اپنے بندے کو بہتر سمجھتا ہوں، جس کے لیے فقر بہتر ہوتا ہے میں اسے فقر عطا کرتا ہوں، کیونکہ دولت اسے ہلاک کر دے گی۔ جس کے لیے مرض بہتر ہے میں اسے مرض میں مبتلا کرتا ہوں، چونکہ صحت اسے منحرف کر دے گی۔ خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کو اس کے مزاج کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا حضور پہ، حضور نے ارشاد فرمایا مال و دولت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا، مال آ جائے۔ حضور نے دعا فرمائی، مال آ گیا، اتنا زیادہ کہ مدینہ سے باہر حیوانوں کے باڑے بنا لیے، بھیڑ بکری اونٹ، کثرت سے مال۔ اب جب حضور پاک نے افراد کو بھیجا کہ جاؤ قبائل سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ، اس کے پاس بھی جب وہ قاصد پہنچے حضور کے، اس نے کہا پہلے دوسروں سے لے آؤ، واپسی پہ میرے پاس آنا۔ دوسروں سے وصول کر کے پھر جب اس کے پاس پہنچے کہا زکوٰۃ، کہا کس بات کی، تم لوگوں کی کیا محنت ہوئی ہے؟ ساری محنت میری ہے۔ یہ جزیہ مجھ سے لینا چاہتے ہو، جزیہ آپ کو پتہ ہے کافروں سے لیا جاتا ہے، کہا یہ مجھ سے جزیہ لینا چاہتے ہو، کوئی حق خدا نہیں ہے میرے مال، یہ ساری میری محنت ہے۔ جب یہ اطلاع حضور پاک کو دی گئی اور حضور پاک نے اظہار ناراحتی فرمایا اور اسے بھی احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لے آیا تھا پھر زکوٰۃ کو، حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ حضور پاک کے بعد خلیفہ اول کے دور میں پھر لے آیا تھا، قبول نہیں فرمایا، رسول نے نہیں مانا تھا، میں کیسے مان جاؤں، لیکن جب پھر دوسرے دور میں لے آیا تو قبول کر لیا گیا۔ یہ ہے کہ خداوند عظیم جس کا سب کچھ ہے،
عبودیت اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے مقابل میں اپنی ملک نہ سمجھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہی مطلب ارشاد فرماتے ہیں جب عنوان بصری نے یہ سوال کیا تھا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے یا ابن رسول اللہ، عبودیت خدا کی حقیقت کیا ہے؟ کہا عبودیت خدا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو مال خدا سمجھے. یضعہ حیث یشاء، اپنے مال کو وہی خرچ کرے جہاں خدا چاہتا ہو، اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے. کیوں؟ عبد یعنی غلام. فقہ کا یہ قانون ہے کہ المملوک وما فی یدہ ملک لمولاه، غلام اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے مولا کی ملک ہے. غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا ہے. اپنے آپ کو اگر عبد خدا سمجھتے ہو، غلام سمجھتے ہو اور خدا کو مالک سمجھتے ہو، تو پھر سارے مال کا مالک خدا کو سمجھو اپنی پوری رضا کے ساتھ. جب خدا ایک حق طلب کرتا ہے، خدا کہتا ہے یہ مال میرا ہے، تمہارے پاس رہے، میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی مرضی سے خرچ کرو، میری نیت سے خرچ کرو گے، سارا میرے حساب میں لکھا جائے گا. خدا تو اتنی سہولت دیتا ہے، کہتا ہے اپنے لیے خرچ کرو، میری نیت کے ساتھ خرچ کرنا. خدا نے حکم دیا ہے اولاد کی پرورش کا، میں اولاد کی پرورش کر رہا ہوں. خدا نے حکم دیا ہے مومن کی مدد کرنے کا، میں مومن کی مدد کر رہا ہوں. کر آپ رہے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں. خدا کہتا ہے جب میری نیت سے خرچ کرو گے میرے حساب میں لکھا جائے گا، اور جو میرے حساب میں لکھا جاتا ہے میں اس کا بے پناہ اجر دیا کرتا ہوں. تو خدا کہتا ہے مال آپ کا، میرا ہے، میں نے آپ کو عطا کر دیا، اس میں سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے نام پہ تم دے دو، میری مرضی سے خرچ کرو، باقی تم اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہو. میری نیت سے خرچ کرو گے وہ بھی میرے حساب میں لکھا جائے گا، جو مجھے دے دو گے وہ بھی میرے حساب میں لکھا جائے گا. خدا تو صرف یہ چاہتا ہے آپ سے. عبودیت کے تقاضے تو یہ تھے کہ میں سب کچھ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. بارے الہ، جو تو چاہتا ہے میں تو ہر قدم ویسا اٹھاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے. میری مرضی کو کوئی دخالت نہیں ہے، تیری مرضی حاکم ہے. ایک نبی خدا کی بارگاہ میں زاہد بھی ہے، دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، زہد بھی ہے، دنیا کا شوق نہیں ہے. دوسرا ایک خصوصیت ہے جو حدیث میں کہی گئی ہے، انقطاع اللہ. انسان سب کچھ چیزوں سے کٹ جائے، خدا سے مربوط ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انقطاع اللہ. یہ دو خصوصیتیں نبی میں پائی جاتی ہیں. دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا مقام ہے جو مجھے حاصل ہو گیا. جب یہ سوچ آئی نا، خداوند عظیم نے فرشتے کو بھیجا، کہا میرے اس نبی سے جا کر کے کہو کہ یہ دو خصوصیتیں جو تم میں پائی جاتی ہیں، ان دونوں کا تعلق تیری ذات سے ہے. اما الزہد، زہد کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں ہم نے قناعت عطا کر دی. قناعت کی سہولت تمہیں ملنی ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص قانع ہو جاتا ہے، سہولت اسے ملتی ہے، اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں رہتی. اور جو میرے ساتھ انقطاع ہے، جو تعلق ہے آپ کا، اس کے ذریعے سے میں نے تمہیں عزت عطا کی ہے. یعنی عبد کا خدا سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کہتا ہے میرے ذریعے سے تمہیں عزت ملتی جا رہی ہے، تمہیں مقام و مرتبہ عطا ہو رہا ہے. خدا کہتا ہے ان دونوں چیزوں کا اجر تو تم وصول کر رہے ہو. فَهَلْ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا وَآدَيْتَ لِي عَدُوًّا. سوال یہ ہے کہ میری خاطر تم نے کسی سے محبت کی ہے، میری خاطر تم نے کسی سے دشمنی کی ہے، وہ بتاؤ مجھے. عمل میرے لیے ہے جہاں پہ حب اور بغض، محبت اور دشمنی خدا کی خاطر ہو جائے. کسی عمل کو میں پسند کروں اس لیے کہ خدا پسند کرتا ہے، کسی شخص سے میں محبت رکھوں اس لیے کہ خدا محبت رکھتا ہے، کسی شخص سے میں دشمنی رکھوں اس لیے کہ خدا دشمنی رکھتا ہے. خدا چاہتا ہے میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے، اس کی دوستی اور دشمنی بھی میرے لیے ہونی چاہیے. اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے دوستی رکھتا ہو نہ کسی سے دشمنی رکھتا ہو. مومن کے لیے بڑی خصوصیات ذکر ہوئی ہے.
اہل ایمان کے لیے. ایک ہے اخلاق، کہا گیا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. حضور کی حدیث ہے کہ اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب شخص وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. یہ اخلاق، یہ حسن خلق. حسن خلق کا مطلب کیا ہے؟ معصوم سے سوال کیا گیا ما حد حسن الخلق، حسن خلق کی حد کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ان تطیب کلامک، جب کسی سے گفتگو کرو آپ کی گفتگو خوبصورت ہونی چاہیے. تبشر وتلقى به ببشر حسن، جب اس سے ملاقات کرو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. یہ آپ کے اخلاق کا تقاضا ہے. گفتگو کرو، گفتگو صاف ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. جب ملاقات کرو آپ کے چہرے میں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. یہ حد اخلاق ہے. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث ہوں، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. حسن اخلاق کی تکمیل نہیں کہی ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کہی ہے. معصوم سے پوچھا گیا یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق پتہ چل گیا کہ آپ کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، ملاقات کرنے والے سے آپ کے ظاہر میں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے، گفتگو میں خرابی نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا حسن خلق ہے. یہ مکارم اخلاق نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق یہ ہے کہ ان تؤتی من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے اسے عطا کرو، وتصل من قطعک، اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع رحمی کرتا ہے. مکارم اخلاق اسے کہتے ہیں. یہ اب ہم میں اگر جذبہ ایمان ہو تو یہ ذرا اپنے عمل و کردار پہ نظر کرنی چاہیے. ایک شخص گزرا ہے آپ کے پاس سے، آپ پہ سلام نہیں کرتا ہے، آپ جب اس کے پاس سے گزریں تو آپ برداشت کریں گے کہ اسے سلام کریں؟ ایک صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، رشتہ دار قطع رحمی کرتا ہے، آپ برداشت کریں گے کہ آپ صلہ رحمی کریں؟ آپ قدم آگے بڑھائیں، آپ اس کے گھر چلے جائیں. آپ فقیر تھے، وَتُحْسِنْ مَنْ أَسَاءَكَ، معصوم فرماتے ہیں احسان کرو اس سے جس نے آپ سے برائی کی. آپ ضرورت مند تھے، کسی سے مانگنے کے لیے گئے، اس کے پاس موجود تھا مال، اس نے نہیں دیا. اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، ہے صحیح، اقرار اور اعتراف بھی کر لیا، نہیں دیتا ہوں، معاملہ اور بہت خراب ہو گیا. کل جب وہ ضرورت مند ہو جائے اور آپ کے پاس مال ہو، وہ آپ سے مانگنے آئے، معصوم فرماتے ہیں اس کو مت دیکھیے گا کہ اس نے محروم کیا تھا، آپ کو عطا کرنا چاہیے. اس کو مکارم اخلاق کہتے ہیں. حسن خلق ظاہر کا نام ہے، مکارم اخلاق روح کے کمال کا نام ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمارا مومن جو ہے، ہمارا چاہنے والا جو ہے، اس کی روح میں کمال ہونا چاہیے، اس کی انسانیت میں کمال ہونا چاہیے. یہ دیکھو یہ صفات کس میں پائی جاتی ہیں؟ وہ ہے کہ جس میں مکارم اخلاق پایا جاتا ہے. وہ مومن حقاً، وہ صحیح مومن ہے کہ جس کے اندر مکارم اخلاق ہو. ظاہر بہت اچھا، ظاہر جھک کے ملنے والا ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنے والا ہو، لیکن باطن کے لحاظ سے کوئی شخص پلید ہو. بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں جو تحبس الدعا، دعا کو روک لیتی، خدا کی بارگاہ میں دعائیں نہیں پہنچ پاتی. دعا یعنی رابطہ ہمارا خداوند کے ساتھ. کچھ چیزیں ہیں جو اس رابطہ کو ختم کر دیتی ہے. انسان کا خدا سے رابطہ نہ رہے، رابطہ کٹ جائے خدا سے، اس کا کیا ہے اس دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ماذا وجد من فقدک بار الہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ جملات دعائے عرفہ کے آخر میں لکھے گئے ہیں، سید الشہداء کے نہیں ہیں، لکھے گئے ہیں دعائے عرفہ کے آخر میں، لیکن سید الشہداء کے نہیں ہیں. ابن عطا اسکندری کے ہیں، حکم عطائیہ میں یہ مذکور ہے، لیکن بڑے خوبصورت جملات ہیں. ماذا وجد من فقدک، خداوندہ
جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کا رابطہ خدا سے ختم کر دیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا سوء النیت وسوء السریرت وتأخیر الصلوات المفروضۃ عن وقتها واستعمال البذی والفحش۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی شخص بدنیت ہو خدا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی کام کرے اس کی نیت صاف نہ ہو، اس کی نیت میں کھوٹ پایا جائے، خدا سے رابطہ نہیں رہتا ہے۔ وسوء السریرت، بد باطن ہو، ظاہر اچھا بنا کر پیش کرے، باطن کے لحاظ سے برا شخص ہو، خدا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص نمازوں کو اول وقت میں نہ پڑھتا ہو، تاخیر الصلوات المفروضۃ عن اوقاتها، نماز فرض کو ان کے وقت سے مؤخر کرنا بلا وجہ کے خدا سے رابطہ ختم کر دیتا ہے۔ استعمال البذی والفحش، فرمایا زبان گندی ہو جائے کسی کی، گالیاں بکتا ہو، فحش بکتا ہو، خدا سے اس کا رابطہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں سے ذکر خدا ہوتا ہے، یہاں پہ گالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ معصوم فرماتے المؤمن لا یکون فحاشا ولا سبابا، مومن فحاش نہیں ہو سکتا، مومن کی زبان سے گالی ادا نہیں ہوتی ہے، مومن کسی کو گالیاں نہیں دیتا ہے۔ صفین میں حضرت کے اصحاب اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے، حضرت نے فرمایا لا تکونوا سبابا، گالیاں نہ دو، تم ان میں جو معائب پائے جاتے ہیں ان کا ذکر کرو، گالیاں مت دو کسی کو۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو خدا سے ارتباط کو کاٹ دیتی ہے۔ مومن کو اپنا ربط خدا سے ہر حال میں زندہ رکھنا چاہیے۔ گناہ خدا سے رابطہ کاٹ دیتا ہے۔ گناہ سب سے پہلا جو اثر کرتا ہے انسان کے اندر یہ جو روح ایمان پائی جاتی ہے، حدیث سے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے روح ایمان رخصت ہو جاتی ہے، جب توبہ کرتا ہے وہ روح واپس آ جاتی ہے، یعنی ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کے گناہ کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو لوگ تھے جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا فوراً متوجہ ہو جاتے تھے، پھر توبہ کی کوشش کرتے تھے، گریہ کرتے تھے بارگاہ خدا میں۔ مسجد نبوی میں یہ ستون جو ابو لبابہ کے نام سے معروف ہے، کس وجہ سے؟ یہ شاہد ہے کہ ایک گناہگار نے اپنے آپ کو باندھا تھا اس ستون کے ساتھ، نادانستگی میں کسی وجہ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اور گناہ کرتے ہی فوراً احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بڑی خیانت ہو گئی مجھ سے۔ واپس آیا، حضور پاک کی خدمت میں نہیں گیا، شرمندہ تھا، حضور پاک کی خدمت میں نہیں گیا، اپنے آپ کو ستون مسجد سے باندھ لیا، بندھا رہا۔ کھانے کے وقت اور نماز کے وقت کھولا جاتا تھا، ورنہ وہی بندھا ہوا گریہ کرتا ہے بارگاہ خدا میں، روتا رہتا ہے۔ 40 دن گزر گئے، خداوند عظیم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضور پہ وہی نازل ہوئی، جائیں ابو لبابہ سے کہہ دیں ہم نے اسے معاف کر دیا۔ گناہ کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں ایسے آؤ کہ یقین ہو جائے کہ اس نے معاف کر دیا۔ یہ نہ ہو کہ چلتے پھرتے ایک توبہ کر لی کافی ہو گیا، استغفر اللہ پڑھ لی کافی ہو گیا، نہ، احسان خدا پہ مت جتلائے۔ گناہ کے نتیجے میں مجرم بن کے آئے۔ سالبہ انصاری صحابی ہے، پاک تینت شخص ہے، صفائے باطن رکھتا ہے، لیکن اس سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہوا یہ کہ حضور جب جنگوں پہ تشریف لے جاتے تھے، 2 اصحاب میں دو میں عقد اخوت باندھتے تھے، ایک جنگ پہ چلا جاتا، دوسرا اس کے گھر کی ضروریات کو مدینہ میں رہ کے پورا کرتا تھا۔ سعید ابن عبد الرحمن اور سالبہ انصاری کے بیچ میں حضرت نے جنگ تبوک پہ عقد اخوت باندھا تھا۔ سعید جنگ پہ چلا گیا، یہ مدینہ میں رہ گیا، کرتا رہا گھر کی ضروریات پوری، ایندھن لا دینا، چیزیں لا دینا، پانی لا دینا، سب ضروریات پوری کرتا رہا۔ لشکر اسلام کو 40 دن سے زیادہ لگ گئے تھے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ یہ آواز جو مجھے پس پردہ آتی ہے دیکھو تو صحیح کون ہے۔ یہ دل میں برائی کا خیال آیا، دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ پاک دامن خاتون تھی، عفیف خاتون تھی۔ اس نے کہا خدا سے ڈرو سالبہ انصاری، یہ کیا کر رہے ہو؟
تمہارا بھائی جو جنگ میں مصروف ہے، جہاد پہ گیا ہوا ہے، تم خیانت کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ۔ یہ جملہ جب سنا احساس ہو گیا مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ باہر نکلا، مدینہ سے باہر چلا گیا، پہاڑوں میں گریہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ لشکر اسلام واپس آ گیا۔ سب سے پہلے آنے والے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، میرا بھائی کس حال میں ہے، چونکہ استقبال کے لیے جاتا تھا۔ دیکھا سالبہ سعید کے استقبال کے لیے نہیں آیا ہے۔ سعید نے پوچھا لوگوں سے سالبہ کہاں، گھر پہنچا، اپنی بیوی سے پوچھا سالبہ کہاں، کہا سالبہ سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ رو رہا ہے جنگلوں میں جا کر کے، پہاڑوں میں گریہ کر رہا ہے، خدا سے معافی کا طلبگار ہے۔ یہ گیا سعید، تلاش کیا، مل گیا سالبہ، بری حالت ہے، گریہ کر رہا ہے بارگاہ خدا۔ اس نے جا کے پاس بٹھا لیا، نوازش کی، ہاتھ میں ہاتھ لیا، کہا کوئی ڈر نہیں، تم سے غلطی ہو گئی، بارگاہ خدا میں تم نے توبہ کر لیا، اور حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ جب آیا مدینہ میں داخل ہوا ہے، جس گھر کے پاس سے گزرتا ہے وہاں گھر والے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں سالبہ کیا کیا تھا تم نے، کتنی بڑی غلطی کی تھی، جلدی گزر جاؤ میرے گھر کے سامنے سے، خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے تم پہ۔ یہ پہنچا حضور پاک کی خدمت میں، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، المذنب المذنب یا رسول اللہ، گناہگار حاضر ہو گئے، یہ گناہگار آیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ حضور باہر تشریف لائے، سالبہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک مجاہد کے ساتھ خیانت کی ہے، جاؤ خدا سے معافی طلب کرو۔ سالبہ واپس ہو گیا، روتا رہا، گریہ کرتا رہا۔ ایک دن جبرائیل خدا کی طرف سے آیت لے کر کے نازل ہوئے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ جنہوں نے غلطی کی، جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ذکر اللہ، اب جب وہ ذکر خدا کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اب واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں بتاؤ کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرتا۔ ان کو بتا دو، میری طرف سے خبر دے دو، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر کے جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوست فرما رہا ہے، اے میرے رسول، اس گناہگار کو اپنی بارگاہ سے کیوں دھتکارو، بلاؤ ان گناہگاروں کو، میں معاف کر دوں گا۔ جب یہ سنو، حضور نے سلمان فارسی حضرت علی کو بھیجا، جاؤ سالبہ کو لے کر کے آؤ۔ گئے، تلاش کیا، چرواہے نے بتایا کہ رات کو آتا ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ انتظار کرتے رہے، شام کا وقت تھا، سالبہ آ گیا، کہا البشارہ البشارہ، سالبہ تمہیں بشارت ہو، خدا نے معاف کر دیا ہے، خدا نے آیت نازل کیا جس میں تیری معافی کا خدا نے اعلان کر دیا ہے، آؤ رسول بلاتے ہیں۔ سالبہ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا پسے کرتا، کہا مجھے رسیوں سے باندھو، رسیوں سے ہاتھوں کو باندھا گیا، گلے میں رسی باندھی گئی، اس حالت میں لے کر کے آئے حضور پاک کی خدمت میں۔ جب حضور عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، سالبہ کھڑا ہو گیا جماعت میں، حضور نے سورہ الحمد پڑھی، اس کے بعد یہ سورہ شروع کی، کل سوف تعلمون ثم کل سوف تعلمون ثم تعلمون ثم لترون الجحیم، جحیم۔ جب یہ آیت پڑھی، سالبہ چیخ مار کر کے گرا زمین کے اوپر۔ حضور نے نماز مکمل کی، سالبہ کو آ کر کے دیکھا کہ روح جسم سے پرواز کر چکی تھی، یقین ہو گیا تھا توبہ قبول ہو گئی، زبان رسول تھی، اس کے باوجود جب آیت عذاب کو سنا برداشت نہ کر سکا کہ تم ان قریب دیکھ لو گے، جہنم کو تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ یہ جب سنا تو برداشت نہ کر سکا، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا،
چلتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے اتنے فرشتے خدا نے ثعلبہ کا جنازے میں نازل کیے ہیں کہ زمین پہ چلنے کی جگہ نہیں رہی ہے. یہ توبہ ہے. ایھا الناس ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جمیعا. خدا کی بارگاہ میں رجوع کرو. معصومین کو ضرورت نہیں تھی توبہ کرنے کی. خدا پاک پیغمبر کو کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پیغمبر مقصد حاصل ہو گیا آپ کی رسالت کا. لوگ دین میں داخل ہونے لگ گئے ہیں فوج در فوج. اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میرے نبی اب اپنے خدا کی بارگاہ میں تسبیح و استغفار کرو. اول شخص عالم، اس کائنات کی خدا کے بعد دوسری ہستی جس کے اوپر عظمتوں کا اختتام ہو جاتا ہے، جس کو خداوند عظیم اپنے حبیب کے طور پہ ذکر کرتا ہے، اسے فرماتا ہے اب تسبیح و استغفار کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر. میرے رسول تسبیح کرو، میرے رسول استغفار کرو. انہ کان توابا. وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے. جو بھی رجوع کرتا ہے اس کی بارگاہ میں خدا اسے قبول کر لیتا ہے. استغفار کرو. میرے نبی پاک پیغمبر زندگی کے آخری سال میں مسلسل استغفار کیا کرتے تھے، مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے. کس خاطر؟ یہی ربط ہے عبد کا اور خدا کا. جتنا زیادہ ذکر خدا کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ربط خداوند سے مضبوط ہو جائے گا. آپ جب یہ ربط پیدا کر لیتے ہیں دو اثر کرتے ہیں. ایک وہ جو گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ گناہ کرنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہے ذکر خدا کا. اقم الصلاۃ لذکری. نماز پڑھو. یہ چونکہ میرا ذکر ہے، خدا کہتا ہے یہ میری یاد ہے، نماز پڑھو. نماز کے اثرات ہے، خدا کہتا ہے، خصوصاً اول وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ اعمال خدا کی بارگاہ میں جو آپ پیش کرتے ہیں یہ ایسے قبول نہیں ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ آپ اعمال کو اس طرف سے بھیجیں جس طرف سے میں نے حکم دیا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. خدا کہتا ہے گھروں میں داخل ہونا ہو تو دروازے کی طرف سے آؤ. خدا کہتا ہے ہم نے اپنے دروازے قرار دیے ہیں، وہ جو دروازے ہم نے قرار دیے ہیں ادھر سے آنا ہوگا. اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بیوت کون سے ہیں جو خدا کے لیے دروازے قرار دیے گئے؟ کہا نحن بابہ، ہم باب خدا ہیں، ہم باب خدا ہیں. اگر ہمارے ذریعے سے آؤ گے خدا تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا. اگر ہمارے ذریعے سے نہیں آؤ گے خدا تمہارے اعمال کی ذرہ برابر قیمت نہیں لگائے گا. بنی اسرائیل میں ایک خانوادہ ہے جو عبادت کرتا رہا ہے خداوند کی، خدا نے قبول نہیں کی. حضرت موسیٰ سے عرض کیا، خداوند نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ اس باب سے آنا چاہتے ہیں جو میں نے قرار نہیں دیا ہے، تیری نبوت کے بارے میں شک رکھتے ہیں. اب چاہے اتنی عبادتیں کرتے رہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائے میں عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا. جب تک تیرے بارے میں ان کے دلوں میں شک پایا جاتا ہے میں قبول نہیں کروں گا. یہ ابواب خدا ہے. اس دروازے سے جانا چاہیے جو خدا نے قرار دیا تھا. ایک شخص دعا کر رہا ہے بارگاہ خدا میں، حضرت موسیٰ کے دور میں دعا کر رہا ہے بارگاہ خدا میں، عبادت کر رہا ہے پورے خلوص نیت سے. حضرت موسیٰ گزرے پاس سے. 7 دن کے بعد حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا ویسے ہی خدا دعا کر رہا ہے، تضرع گریہ کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ دعا کر رہا ہے. عرض کیا بار الہ اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہا موسیٰ اس کے دل میں تیری نبوت کے بارے میں شک پایا جاتا ہے، یہ اتنی دعا مانگتا رہے کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائے تب بھی اس دعا کو قبول نہیں کروں گا. اس آواز کو میں پسند ہی نہیں کرتا اپنی بارگاہ میں، جو اس راستے سے نہیں آ رہی ہے جو دروازہ میں نے قرار دیا ہے. کچھ ہستیوں کو خداوند عظیم نے اپنا باب قرار دیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا.
فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، کچھ گھر ایسے قرار دیے ہیں جس میں خدا چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، ان گھروں کو خدا کہتا ہے میں نے خود بلند کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی نے اٹھ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ وما ہذہ البیوت، یہ کون سے گھر ہیں جن کو خدا کہتا ہے میں نے رفعت بخشی ہے؟ ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کو خدا کہتا ہے میں نے عظمت بخشی ہے۔ ایک دوسرے بزرگ کھڑے ہوئے اشارہ کیا خانہ علی کی طرف، یا رسول اللہ وَهَذِهِ مِنْهَا، یہ جو گھر نظر آ رہا ہے کیا یہ بھی ان بیوت میں سے ہے جنہیں خدا نے بیان کیا ہے؟ کہا نعم وَمِنْ أَفْضَلِهَا، نہ صرف ان گھروں میں سے ہے بلکہ سب سے افضل ترین یہی ہے۔ نہ صرف یہ ان گھروں میں سے ہے بلکہ من افضلہا، ان افضل ترین گھروں میں سے ہے جنہیں خدا وند نے بلند کیا ہے۔ یہ اس گھر کو کس وجہ سے بلندی حاصل ہوئی تھی؟ 14 میٹر اور 10.5 میٹر کل اس گھر کی پیمائش ہے۔ اتنا ہے زمین کے اوپر دیکھا جائے ایک حجرہ ہے معمولی سا ظاہری طور پہ، 5ویں ارشاد فرماتے ہیں اس حجرے کی سطح چھت عرش الرحمان، خداوند عظیم کا عرش کا اس حجرے کی چھت، یہ اتنا بلند گھر تھا کہ زمینی چھت نہیں اس کے لیے تھی، جو زمین پہ موجود تھی وہ اس کی چھت نہیں تھی، وہ عظیم نہیں ہے۔ عظمت اس کی معنویت کو حاصل ہے کہ اس حجرے کی چھت، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں عرش الرحمان، خداوند عظیم کا عرش اس حجرے کی چھت ہے۔ یہ عظمت ہے۔ فتح الباری کے مقدمہ میں ایک بات نقل کی ہے حافظ ابن حجر نے، حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں فتح الباری میں کہ ابن عقیل ایک عالم ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ سوال ہے آپ سے، یہ بتلائیے کہ یہ حجرہ مبارک افضل ہے جہاں پہ پاک پیغمبر مدفون ہے، یہ افضل ہے یا عرش الرحمان افضل، کعبہ افضل ہے؟ سوال یہ تھا یہ حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ کہا اگر بغیر پیغمبر کے صرف حجرہ کو دیکھا جائے تو کعبہ افضل ہے۔ واضح ہے کعبہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھتا ہے 10,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کہا اگر حضور کے بغیر اس حجرہ کو دیکھا جائے تو کعبہ افضل ہے، لیکن اگر حضور کے جسم مبارک کو دیکھا جائے تو پھر عرش الرحمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے خدا کا عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اذن اللہ ان ترفع، خدا نے اذن دیا ہے کہ ان کو عظمت و مقام حاصل ہو، اپنا باب قرار دیا ہے۔ اگر خدا تک پہنچنا ہو خدا کہتا ہے اس راستے سے آنا، جتنا مختصر عمل لے کر کے آؤ گے میں قبول کر لوں گا۔ اس راستے سے آنا جو میں نے قرار دیا ہے، اگر اس راستے سے نہ آئے جتنا بڑا بھی عمل لے کر کے آؤ گے میں قبول نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ میں پڑھتا رہتا ہوں کہ جبرائیل نے سوال کیا خدا وند سے کہ بار الہ ایک شہید کی روح لائی گئی ہے، اور شہید کی جب روح آسمانوں پہ جاتی ہیں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، روح کو خدا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں فرشتے استقبال کر کے۔ بار الہ اس شہید کے لیے تو نے آسمان کے دروازے نہیں کھولے ہیں، بار الہ اس کے عمل اتنے ہیں کہ جدھر میں فضا میں نظر کرتا ہوں اس کے نیک عمل نظر آتے ہیں، اس کی نمازیں، اس کے صدقات و خیرات، اس کے حج عمرے، یہ عمل مجھے پوری فضا بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ بار الہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے ہیں؟ کہا جبرائیل ساری دنیا، سارے عمل، ساری کائنات اگر اس کے عمل بن جائیں تب بھی میں اس کی روح کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے دل میں ولایت علی موجود نہیں تھی، لہذا نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ کثرت اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ اس راستے سے عمل لے کے آؤ جس راستے کو میں نے قرار دیا ہے۔ اب
اب جب بارگاہ خدا میں آپ ایک آنسو بہاتے ہیں، خدا کہتا ہے سمندر آگ کے بجھتے چلے جاتے ہیں اس ایک قطرہ آنسو سے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب بارگاہ خدا میں خوف خدا سے گریہ کرتا ہے، ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے آنکھ سے، سمندر آگ کے بجھ جاتے ہیں اس ایک قطرہ آنسو سے، جو خوف خدا سے انسان رات کی تاریکی میں کھڑا ہوتا ہے، بارگاہ خدا میں سجدے میں سر رکھ کر کے کہتا ہے بار الہ انی ظلمت نفسی، میں گناہ گار ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، فاغفر لی۔ وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، آپ کی مناجات ہے۔ اس طرح معافی مانگے کہ سننے والے کو احساس ہو کہ یہ کتنا صدق دل سے خدا سے معافی مانگ رہا۔ مولا امیر تشریف فرما ہے، حکومت کا دور ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا امیر المؤمنین میں نے گناہ کیا ہے، طاہرنی، مجھے سزا دیں، گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ کہا جو تو نے گناہ کیا ہے اس کی 3 سزائیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک تم انتخاب کر لو، یا آگ سے جلا دیا جائے، یا دیوار تمہارے اوپر گرائی جائے، یا تلوار سے تمہارا گلا کاٹا جائے۔ کہا مولا سخت ترین سزا کون سی ہے؟ کہا سخت ترین سزا آگ سے جلانا ہے۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین میں گناہ گار ہوں، خدا کی نافرمانی کی ہے، یہ سخت ترین سزا مجھے دیجیے تاکہ گناہ معاف ہو جائے، خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ مولا نے کمبر سے ارشاد فرمایا جاؤ لکڑیاں لے آؤ، اس کو جلانے کی تیاری کرو۔ لکڑیاں آ گئی، عرض کرتا ہے مولا اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ کہا پڑھو۔ نماز پڑھی 2 رکعت، نماز کے بعد بیٹھ کر کے بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہے اللہم انی اتیتک آسیا واتیت الی ولیک تائبا واخترت لی الاحتراق لتطہرنی۔ بار الہ میں نے تیرا گناہ کیا، میں نے تیری نافرمانی کی، اتیت الی ولیک تائبا، تیرے ولی کی طرف حاضر ہوا ہوں توبہ کرنے کے لیے۔ یہ کہہ رہا ہے، گریہ کر رہا، آنسو بہ رہے ہیں، بار الہ تیرا مجرم گناہ کیا ہے، تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں توبہ کرنے کے لیے۔ بار الہ میں نے اپنے لیے آگ کا عذاب، آگ کی سزا کا انتخاب کیا ہے تاکہ تو مجھے معاف کر دے۔ بار الہ اس بندہ حقیر کو، گناہ گار کو معاف فرما۔ جب یہ اس نے کہا نا، امیر المؤمنین گریہ کرنے لگے، جتنے اصحاب بیٹھے تھے سب گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ خدا نے تمہیں بخش دیا۔ توبہ ایسے کرو بارگاہ خدا۔ امیر المؤمنین آپ کی توبہ کو سن کے رونے لگ جائے کہ کس صدق نیت سے کیا کیا اس نے۔ 2 رکعت نماز پڑھی بارگاہ خدا، اپنا عرض ادب کیا، خدا بندہ میں کتنا گناہ گار ہوں، تیرا نافرمان، تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اپنے لیے جو تو نے سزائیں فرمائی ہیں سخت ترین سزا کا میں نے انتخاب کیا تاکہ تو معاف کرے۔ بار الہ یہ عذاب آسان ہے، آخرت کا عذاب مشکل ہے، بار الہ اس میں مبتلا نہ کرنا، معاف کر دے میرے گناہ کو۔ اس طرح صدق نیت سے کہا نا، امیر المؤمنین گریہ کرنے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ تجھے خدا نے معاف کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے، مولا امیر فرما رہے ہیں جاؤ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یا امیر المؤمنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا نے اسے معاف کر دیا ہے؟ یہ سوال ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی مولا امیر پہ، جبرائیل بھی نہیں آتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ خدا نے اسے معاف کر دیا ہے؟ یہ سوال جب لوگوں نے کیا، یا امیر المؤمنین قد اطلت حد اللہ، آپ نے حد خدا جاری نہیں کی، وہ مستحق حد تھا، خدا کا گناہ گار تھا، اعتراف کر لیا، حد واجب ہو گئی، آپ نے حد کیوں جاری نہیں کی؟ جب یہ سوال کیا مولا نے اصل جواب دیا۔ ارشاد فرماتا ہوں اذا کان الشخص امام حق لہو ذالک، خدا بند جب کسی کو امام بناتا ہے اسے وہ حق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔
امام حق جانتا ہے خداوند عظیم کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے۔ جب امام حق کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں فرق نہیں کرتا ہے وہ موجود ہوں یا موجود نہ ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ وہ خوش قسمت تھے وہ سامنے تھے، نہ، ہمارے لیے بھی برابر موجود ہے، جیسے ان کے لیے موجود تھے ہمارے لیے بھی ویسے ہی موجود ہے۔ آپ جب 8ویں امام کی زیارت پہ جاتے ہیں وہاں زیارت پڑھتے ہیں، اشہد انک تحضر مقامی و ترد سلامی، میں شہادت دیتا ہوں تو امام حق ہے، میری بات کو سن رہا ہے، میرے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اگر امام ایسا نہ ہو امام نہیں بن سکتا ہے، اس میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے۔ کسی نے آ کر کے چھٹے امام کی خدمت میں ایک بات عرض کی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی بات عرض کی، یا ابن رسول اللہ، دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد کو ہم پہ کیا فضیلت حاصل ہے، ہم جیسے ہیں برابر ہے ہمارے ساتھ، انہیں ہم پہ کیا فضیلت حاصل ہے۔ حضرت نے وہیں پاس پڑی ٹوکری سے ایک کھجور اٹھائی، تناول فرمائی، اس کی گٹھلی کو زمین میں دبا دیا، اسی وقت درخت ہوگا، درخت بنا، اس پہ کھجور لگی، کھجور پک گئی، اسے کھولا، کھولنے کے بعد ایک کاغذ اندر سے نکالا، کہا اسے پڑھو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب پڑھا اس پہ ائمہ کے ایک کے بعد ایک نام لکھا ہوا تھا، کہا ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے، یہ فرق ہے آل محمد میں ان کے ساتھ۔ خداوند عظیم نے اقدرنا علی ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں قدرت عطا کی ہے۔ معرفت ائمہ شرط ہے، بہت ضروری ہے۔ سوال کیا کسی نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا یہ تو ارشاد فرمائیے کم ترین چیز سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے کیا ہے؟ فرمایا ادنا ما یکون بہ العبد ضالا اللہ یعرف حجت اللہ و شاہدہ علی خلقہ، کم ترین چیز جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حجت خدا کو نہ پہچانے اور شاہد خدا کو نہ پہچانے۔ شاہد کی بات کی ہے کہ ہمیں خدا نے حجت بھی قرار دیا ہے اور آپ کے اعمال کا گواہ بھی قرار دیا ہے۔ کل ہم سے گواہی طلب کی جائے گی، آپ جو اعمال کرتے ہیں، خلوت میں کرتے ہوں، جلوت میں کرتے ہوں، وہ جیسے امام گزشتگان کے تھے ہمارے لیے بھی ہیں، تا قیامت سلسلہ امامت جاری ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایک ولی امر کی بات نہیں کی گئی ہے، 12 کی بات کی گئی ہے، سب کو برابر مانو، سب حجت خدا ہے تمہارے اوپر، یہ ہے اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ولی نہیں کہا کہ امام حاضر، نہ، وہ حاضر ہوں یا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے ہو، خداوند نے ان کو شاہد اعمال بنا، شہداء علی الناس، وہ لوگوں کے اعمال کے شاہد ہیں۔ کہا کہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے اعمال کے شاہد ہیں، ہم نے آپ کو سابقہ امتوں کا بھی شاہد قرار دیا ہے، آپ سب کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اگر وہ اعمال کے گواہ ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے اعمال ان کے علم میں ہیں، وہ جانتے ہیں۔ جب امام اس طرح سے ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو امام کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں، بارگاہ امام میں ذکر کر کے اپنے گناہوں کو معافی مانگ سکتے ہیں، بارلا تجھے تیرے ولی کا واسطہ ہے، یہ گناہگار تیری بارگاہ میں داخل حاضر ہوا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب اس طرح سے کہیں گے خداوند معاف کر لیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب کے سب گناہ، خدا کہتا ہے مایوس نہ ہونا، سیدھا میری بارگاہ میں چلے آنا، میں سارے گناہوں کو معاف کر لیتا۔ لیکن اہل بیت اس لیے تھے لوگ ان کے ذریعے سے قربت خدا حاصل کریں، لیکن عجیب بات ہے اہل بیت کی ایک ایک فرد کو قتل کیا مسلمانوں نے، کسی کافر نے نہیں مارا ہے، مسلمانوں نے مارا ہے۔ سید الساجدین نے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے باہر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، اس میں یہ جملے کہے تھے، اگر میرے نانا امت سے یہ کہتے میری آل پہ ظلم کرنا، اتنا ظلم نہ کر پاتے جتنا اب کیا۔ خدا کہتا رہا اے پیغمبر کہہ دے میری آل سے محبت کرنا، میرے اقربا سے محبت کرنا۔ کتنی محبت کی گئی؟ تیسرے دن بیٹی نے کہا صبت علیہ مصائب
لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تیری بیٹی پہ اتنے مصائب آئے، اگر دنوں پہ آتے سے راتوں میں بدل جاتے۔ نبی کا شہر، وفات پیغمبر کو دوسرا دن، بنت پیغمبر پہ اس طرح کا ظلم ہو گیا کہ قبر نبی کو خطاب کر کے عرض کیا، بابا قد کانت بعد کا انباء و ہمبسا، بابا آپ کے بعد بڑی بڑی خبریں ہو گئی، تو دیکھنے والا ہوتا بابا تجھے پتہ چلتا کہ میرے اوپر کیا ظلم ہوا۔ عجیب داستان ہے ظلموں کی۔ خود حضور آخری وقت تشریف فرما ہے بستر پہ، ہاتھ مولا علی کا، بی بی پاک کا، حسن و حسین کا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوا ہے، سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ میں تیری آل کے بارے میں تجھے آزما رہا ہوں۔ کیسے آزمائے گا خدا بندہ؟ کہا اما اخو کا فیغصب حقہ ویقتل، آپ کے بھائی کا حق غصب ہو جائے گا، بھائی کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا اقبل اقبل و اسلم بار الہ، مجھے قبول ہے۔ اما ابنک الحسن فیقتل بالسم، حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا۔ کہا اقبل و اسلم بار الہ، مجھے قبول ہے۔ اما ابنک الحسین فیقتل عطشانا وحیدا طریدا، تیرے حسین کو پیاسا مارا جائے گا لب فرات۔ کا اقبل و اسلم بار الہ، مجھے قبول ہے۔ جب یہ کہا نا جبرائیل نے اما بنتو کا، یا رسول اللہ تیری بیٹی کے بارے میں جو تجھے آزمایا جائے گا، فتدخل دارھا ویغصب حقھا، حق غصب ہو جائے گا، زہرا کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، تیری بیٹی کو زخمی کیا جائے گا۔ جب یہ کہا پیغمبر برداشت نہ کر سکے، عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، بار الہ یہ بڑا غم ہے، پھر بھی قبول کرتا ہوں، تیری مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہی بیٹی بار بار کہتی ہے، 18 سال کی عمر ہے، یہ سوچا نہیں جا سکتا ہے نبی کی بیٹی 18 سال کی عمر میں سر سفید ہو جائے، لاٹھی کے سہارے چلتی ہو، کون تصور کر سکتا ہے اس کو؟ اڑائی ماہ میں کیا ہوا تھا کہ بی بی کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام، یہ تو زندگی میں آئے نا مصائب زہرا پہ، وہ جو زہرا پہ مصائب زندگی کے بعد آئے ہیں، ہر مصیبت میں بی بی شاہد رہی ہے۔ جب ثانیہ زہرا نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا نا زندان شام میں، عرض کیا اما آپ تو کربلا موجود نہیں تھی، اما آپ دیکھتی مجھے، میں 70 قدم پہ کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو بچانے کے لیے لوگوں سے کہتی رہی، کسی نے میرا جواب نہ دیا۔ جب یہ کہا نا بیٹی نے، ایک مرتبہ رو کر کے بی بی فرماتی ہے، بیٹی تو 70 قدم پہ کھڑی تھی، ارے جب مظلوم شہید کیا جا رہا تھا اس کا سر میری گود میں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا پہ بس نہ ہوئے زہرا کے مصائب۔ راہب بیان کرتا ہے حلب کا کہ میں اپنے کلیسا میں موجود تھا، رات کا وقت ہے، کلیسا کے باہر کچھ لوگ رکے آ کر کے، قیدی ان کے ساتھ تھے، میں نے دیکھا کہ زمین سے نور اٹھا آسمان پہ جا رہا ہے۔ راہب باہر نکلا، اس نے کہا یقیناً کو ولی خدا موجود، آ کر کے دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر ہے جس سے نور اٹھ رہا ہے۔ سپاہیوں سے کہتا ہے یہ سر مجھے دے سکتے ہو ایک رات کے لیے؟ 10,000 درہم دیے، سپاہیوں نے سر راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب اپنے کلیسا میں لے گیا، سر کو دھویا، تشت میں رکھا، خطاب کرتا، کہتا میں جانتا ہوں تو ولی خدا ہے، میں جانتا ہوں تو ولی خدا ہے، مجھ سے گفتگو کر، یہ تو بتا تجھ سے ہوا کیا ہے۔ آواز شروع ہوئی، میں رسول کا نواسا ہوں، مجھے پیاسا زندہ کیا گیا ہے، میری بہنوں بیٹیاں کو قیدی بنا لیا ہے۔ کہا مجھے کلمہ پڑھا،
کلمہ پڑھا. رات کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے نور اتر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا یہ نبی آئے ہیں. میں نے دیکھا پیغمبر اکرم سب سے آگے ہے. ان کے پیچھے ایک مستور کو دیکھا جو اٹھتی ہے گر جاتی ہے پھر اٹھتی ہے گر جاتی ہے. ایک مرتبہ پہنچی سر کے اوپر. میں نے پوچھا کون ہے؟ اس کا نام نیلا ہے. سر پہ میرا نیلا بنیا تنلو کا دشانہ. اور میرے حسین تو کیسے مارا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا